نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آج میں اس مبارک محفل میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان پر قرآن کریم کے کئی حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی اور اس میں کوئی بھی ذرہ برابر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے معنی آتے ہیں پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن کریم کے معنی آتے ہیں جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ قرآن کریم دن میں بھی پڑھا جاتا ہے اور رات کو بھی۔ قرآن کریم صبح کو بھی پڑھا جاتا ہے اور شام کو بھی۔ یہ قرآن کریم کوئی ایسی قانونی کتاب نہیں ہے کہ جب بھی اس کی ضرورت پڑی اس کو وکیلوں کی طرح اٹھایا پھر دیکھ کر الماری میں سجا کر رکھ دیا، بلکہ یہ ایسی مقدس کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے اور سنانا بھی ثواب ہے، جس کو سمجھنا بھی ثواب ہے اور سمجھانا بھی ثواب ہے، جس کو سمجھ کر پڑھنا بھی ثواب ہے اور بغیر سمجھے بھی پڑھنا ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور جس پر عمل کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر مجھ کو سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، اگر مجھ کو سمجھ کر پڑھو گے تو عالم بن جاؤ گے، اگر مجھ کو یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، اگر میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لافانی ہے اسی طرح قرآن کریم بھی لافانی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح قرآن کریم بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور جو اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسا لے گا، اس قرآن کریم کو یاد کر لے گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ اور اگر جو قرآن کریم پڑھتا ہے اگر اس کے والدین مسلمان ہوں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کا قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے جب قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت کی تو فرشتے اسے سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے خوش قسمت ہے وہ امت جس امت میں قرآن کریم کو اتارا جائے گا، خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو اس قرآن کریم کو پڑھیں گے، خوش قسمت ہے وہ ہونٹ جو اس قرآن کریم کو چومیں گے، خوش قسمت ہے وہ آنکھیں جو اس قرآن کریم کو دیکھیں گی، خوش قسمت ہے وہ سینے جس کے اندر اس قرآن کریم کو محفوظ رکھا جائے گا، خوش قسمت ہے وہ والدین جن کے بچے ان قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے، ایک ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے، ایک قرآن کریم کو بھی دیکھنا ثواب ہے، ایک خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے آدمی کا دل اور جی کبھی نہیں بھرتا۔ ایک آسمان دیکھنے سے، جب سے آدمی پیدا ہوا ہے اور جب تک زندہ رہے گا آسمان دیکھتا رہے گا، مگر اس آدمی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آسمان دیکھنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا پانی پینے سے، آدمی جب سے پیدا ہوا ہے تب سے پانی پی رہا ہے۔ اگر آدمی ہر دن بریانی کھائے یا تیل روغن کھائے یا دال کھائے آدمی کے جی میں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، مگر پانی پینے سے آدمی کے دل میں جیوں میں اکتاہٹ کبھی نہیں ہوگی۔ اور خانہ کعبہ دیکھنے سے، اور چوتھا قرآن کریم پڑھنے سے۔ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ دنیا میں جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے دنیا کی کوئی اور کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں چاہے جتنی اچھی کتاب ہو، چاہے جتنی بہتر کتاب ہو، قرآن کریم جتنے لہجے میں جتنے انداز میں پڑھی جاتی ہے، نہ قیامت تک کوئی کتاب پڑھی گئی ہے، نہ آج تک کوئی کتاب پڑھی گئی، نہ قیامت تک کوئی کتاب پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم اس دنیا میں انسان کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن کریم انسان کو بلند میناروں پر پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سنتا اور سناتا ہے۔ جو بھی آدمی
ایک حرف پڑھتا ہے صرف الف کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف الف کہنے سے، اس کے اندر بھی الف لام اور فا ہے، اس کے اندر 3 حرف ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. جو قرآن کریم انسان کو اس دنیا میں عزت دینے کے لیے آیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس قرآن کریم کو جس نے بھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کو جس نے بھی اپنے سینے میں بسا لیا وہ بلند میناروں پر پہنچ گیا. حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا. حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون کا ان کو تمغہ دے دیا. حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے یبشرہم ربہم بجنات، ان کو جنت کی خوشخبری دے دی. وہ قرآن کریم سے محبت کرتے تھے، قرآن والا ان سے محبت کرتا تھا. وہ قرآن کریم کی عزت کرتے تھے، قرآن والے نے ان کو ساری دنیا میں عزت دے دی. وہ قرآن کریم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کا تاج اور قائد بنا دیا. آج ہم قرآن کریم سے دور ہو گئے ہیں. جب ہم قرآن کریم سے دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے محروم ہو گئے. ہم امامت اور پیشوائی سے محروم ہو گئے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ ہے. جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ ہے. رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ. اسی جلسوں سے کہیں ہوا کرے کہ رمضان میں قرآن کے تعلق سے جگہ جگہ جا کے بیان یہ والا کریے گا اور بھی آپ